الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کہ دعا کی حیثیت کیا ہے، اس کی احادیث کی روشنی میں اس کی عظمت و فضیلت، اس کی برتری جو ہے وہ کیا ہے، اور اوقات قبولیت مستجابت دعا کا وقت جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو بغیر کسی تمہید اور توقف کے میں اپنے موضوع کو جو ہے ادامہ دوں گا، جو کہ وقتاً فوقتاً آپ کی اچھی آراء اور فرمائشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دعا عبد کی معبود سے مناجات ہے، دعا مومن کا اصلہ ہے، دعا عبادات کا مغز ہے، دعا عبادات کی طرف فرض ہے، گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اظہار عاجزی و درماندگی ہے، دعا سے غافل خدا کی نظر سے متکبر ہے، قبولیت عبادت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی طلب ہے، دعا امراض و استحکام سے نجات ہے، دعا طاقت و غلبہ کا حصول ہے، دعا دشمنوں پر فتح یابی ہے، دعا سفر کے بے خطر ہونے کی ضمانت ہے، دعا عزت و افتخار کا منبع ہے، دعا دشمنوں کی ہمتوں کی پستی ہے، دعا بے چینیوں کا علاج ہے، دعا متاع و حیات و رزق میں اضافہ ہے، دعا اولاد و زور بازو کا سبب ہے، دعا لا علاج مسائل کا حل ہے، دعا ذرائع آمدنی پیدا کرتا ہے، دعا سے اطمینان و آسودگی ملتی ہے، دعا انبیاء و صالحین کی سنت ہے، دعا غائبانہ امداد ہے، دعا کمزوروں کی طاقت ہے، بے حساب نعمتوں کا دروازہ ہے، دعا بے آسرا اور مظلوموں کا سہارا ہے، ٹھکرائے ہوئوں کی پناہ گاہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر گریہ کر کے اللہ سے مانگے۔ اور احادیث میں جو اس کی ترغیب دی گئی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کی سپر ہے، جب تم بار بار دکل باب کرو گے تو دروازہ کھل جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا دعا بہترین عبادت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دعا تیز دھار نیزہ سے زیادہ مؤثر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگو، کیونکہ خدا سے مانگنا اور دعا کرنا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ سرکار شہنشاہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دعا انبیاء کا ہتھیار ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا دعا رد بلا کا ذریعہ ہے، جیسے انسان اپنی تمام مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور قبولیت دعا کا وقت جو ہے مصیبت پڑنے سے پہلے دعا کرنا، تلاوت قرآن کے بعد دعا کرنا، اذان کے بعد دعا مانگنا، سحر سے طلوع آفتاب تک دعا مانگنا، بارش کے وقت دعا کرنا، سحر کے وقت دعا کرنا، ظہر یا جمعہ کے وقت دعا کرنا، دو نمازوں کے درمیان دعا کرنا، باپ کے چہرے کی زیارت کے وقت دعا کرنا، باوضو اور روح قبلہ ہو کر دعا کرنا، ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر روتے ہوئے تنہائی میں مصلی پہ جا کر سجدے میں گر کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے دعا کرنا۔ قبولیت دعا کا جب یقین ہو جائے تب دعا کرنا، اپنے ساتھ دوسرے مومنین کو دعا میں شامل کرنا، جو کہ قبولیت دعا کا سبب بنتا ہے۔ تہجد کے بعد وتر کی نماز میں دعا کرنا، نصف شب کے بعد دعا مانگنا، جب ابتداء و انتباہ دعا درود پر ہو تب دعا کرنا، جب دعا سے پہلے ذکر و توصیف خدا کرو تب دعا کرنا، جب خدا و معصومین کے الفاظ میں دعا مانگ کر وابتغوا الیہ وسیلہ کو ذہن میں رکھ کر، جب اسماء حسنہ اور معصومین کے توسل سے دعا کرنا، عیدین اور حالات روز و شب قدر کی دعا کرنا، مسجد احرام خانہ کعبہ، عرفات، مشعر الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ، یہ مقامات قبولیت دعا ہیں جہاں پر دعا کرنی چاہیے۔ اپنی خطا اور اس کے کرم کے ذکر کے بعد دعا کرنا، بھرپور توجہ اور دعا کے الفاظ کو سمجھ کر دعا کرنا، شکر نعمت کے بعد دعا کرنا، صدقہ و خیرات کے بعد دعا کرنا، گریہ کرتے ہوئے بار بار یہ دعا کرنا،
اجتماعی دعا کرنا، دوسرے مومن کی کسی کے حق میں دعا کرنا، سائل کے دینے والے کے حق میں دعا کرنا، مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرنا، حاجی کی استقبال کرنے والوں کے لیے دعا کرنا، والدین کی قبر پر جا کر دعا کرنا، والدین کے حق میں اولاد کی دعا کرنا، گناہوں سے کنارہ کش ہو کے دعا کرنا، خدا و معصومین کے عربی الفاظ سے ان سے دعا مانگنا، اس اچھے الفاظ اور اچھی قرأت و تجوید سے دعا مانگنا، خدا سے مغفرت طلب کرنا، اس وقت دعا کرنا کہ جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اور اس احساس کے ساتھ دعا کہ میں کس ذات کے سامنے حاضر ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اور میری حیثیت اس کے سامنے کیا ہے، اور خمس و زکوٰۃ ادا کی ہوئے رزق حلال اور پاکیزہ لباس سے مزین ہو کر دعا مانگنا، دنیاوی حالات کے ساتھ اخروی فلاح و نجات کا طلبگار ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اور اللہ کی ذات سے گر گرا کر اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے کہنا، یا اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس کے سامنے جا کر ہم مانگیں، یا اللہ تیرے دروازے کے علاوہ، محمد و آل محمد کے وسیلے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی عظیم ہستی اس کائنات میں نہیں ہے کہ جس سے ہم جا کر مانگے، یا اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا، اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہمیں بخشش کے قابل بنایا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اللہ ہماری اس دعا کو نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری اس دعا کو حیات کا ذریعہ بنا دے، ہماری اس دعا کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہماری اس دعا کو قبر میں نور کا ذریعہ بنا دے، ہماری اس دعا کو محمد و آل محمد کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس دعا کے صدقے ہمیں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما، اسی دعا کے صدقے ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے انسان کائنات کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اپنے خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے، محمد و آل محمد کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اپنے والدین کی رضا حاصل کر سکتا ہے، مخلوق کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم دعا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بغیر دعا مانگے نماز پڑھتے ہیں، بغیر دعا مانگے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دوں گا کہ جو مجھ اللہ سے خیرات مانگے، بھیک مانگے، دعا مانگے، بغیر ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ اس وقت اپنی ملائکہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کہتا ہے آؤ دیکھو کیسے میرا بندہ مجھ سے گڑ گڑا کر، مجھ سے گریہ کر کے، مجھ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے مجھ اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، میرے سامنے اپنے آپ کو حقیر پیش کر رہا ہے، میرے سامنے اپنی کی ہوئی ان گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ تب جا کر ہم اپنی دعا کے اس مفہوم کو اور اس مقصد کو سمجھ پاتے ہیں۔